شب برات یعنی بخشش والی رات، مغفرت والی رات، جہنم سے برات دلانے والی رات۔ یہ مہینہ ویسے بھی بابرکت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، بلکہ دعا امت کو سکھلائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان میں برکت ڈال، ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ زیادہ جو روزے رکھتے، نوافل کا اہتمام فرماتے، وہ شعبان کا مہینہ تھا۔ شب برات کے بارے میں تقریباً 10 صحابہ سے، بلکہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 33 صحابہ سے اس کی فضیلت پر روایات مروی ہیں۔ اگرچہ بعض اس میں ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن جب اتنا بڑا مجموعہ امت کا ہمارے سامنے آ جائے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ایک کثیر تعداد جس کے فضائل پر روایات پیش کرے، تو اس میں ویلڈ اور مستند اور وہ بات اوتھینٹک ہو جاتی ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منصور میں 15 سے زائد روایات پیش کی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات میں یعنی 15ویں شعبان کی شب میں جب میں نے اپنے بستر پر انہیں نہیں پایا تو میں تلاش میں نکل پڑی، آپ اسی رات میں جنت البقیع میں راز و نیاز میں اللہ کی عبادت اور دعاؤں میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات میں جنت البقیع جانا اور پھر راز و نیاز کرنا اور امت کے لیے دعائیں مانگنا، اللہم انی اعوذ بکا بعفوکا، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں آپ کے عفو درگزر کو لے کر آپ کی ناراضگی سے۔ یہ امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ اس رات میں عبادت کی جائے، البتہ اس عبادت کو اجتماعی شکل میں کرنا یا اس عبادت کے اندر بہت زیادہ لوگوں کا جمع ہو کر اس کو کرنا، یہ مناسب نہیں ہے۔ بعض حضرات امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور صاحب در مختار نے لکھا کہ اس رات میں تلاوت، نوافل، دعائیں اور دیگر عبادات مستحب تو ہیں، لیکن تنہا کرنا، اسی لیے کہ قبرستان جانے کی بھی جو لاجک ہے کہ وہ آپ کو آخرت یاد دلائے، آپ کو موت یاد آ جائے، لیکن اگر اس میں روشنی اور چراغا اور میلے کی شکل ہوگی اور اس میں مختلف رسومات، بدعات اور خرافات لوگ کریں گے تو وہ جو آخرت کو، موت کو یاد دلانے کا پرسپشن ہے وہ مفقود ہو جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں اس رات جنت البقیع یعنی قبرستان ایک دفعہ گئے، تو اس سنت کو پورا کرنے کے لیے ایک دفعہ جایا جا سکتا ہے، کوئی بار بار بھی جانا چاہے، لیکن جو اصل بات میں نے بتائی، چونکہ آج کل اس رات میں قبرستان میں ایک میلے کی شکل ہوتی ہے اور لوگ نمازیں چھوڑ کر اور عبادات چھوڑ کر اس کو ایک رسم سمجھ کر اور اس کو لازم سمجھ کر جب یہ کرتے ہیں تو اس میں بدعت کا شبہ اور شائبہ بڑھ جاتا ہے۔ اور من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، بہت واضح طور پر ایکسپلینیشن ہے کہ ہمارے دین میں کوئی ایسی بات داخل کرنا، انوویٹ کرنا، اس کو ایجاد کرنا جو پہلے سے اس میں نہیں ہے، وہ مردود ہے، وہ باطل ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے۔ وی ول بی کویسچن اباؤٹ دس، ہم سے اس بارے میں پوچھا جائے گا کہ آپ نے بغیر کسی دلیل کے اس کو کیوں کیا، چونکہ دین عقل سے زیادہ نقل کا نام ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے دین عقل کا نام نہیں، نقل کا نام ہے۔ میں اپنے طور پر اس کو ایڈیشن کرتا ہوں، دین عقل کا نام بھی ہے، نقل کا نام بھی ہے۔ اپنی عقل کی بدولت انسان اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن کی حقانیت، صحابہ کی عظمت اور فقہا کی جو فقاہت ہے اس کو سمجھتا ہے۔ لیکن جب نقل اور عقل کا ٹکراؤ ہوتا ہے، یہ عقل بھی تو ایک نعمت ہے، لیکن اس ٹکراؤ میں ہم نے پریفر کرنا ہے، ہم نے پریورٹی اور ترجیح دینی ہے نقل کو۔ نقل سے مراد وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عاقل اس کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا، لہٰذا آقا کی ہر بات عقل کے پیمانے پر بالکل فٹ آتی ہے،
परफेक्ट आती है, उसमें किसी किस्म का इबाहम नहीं होता। इस रात में आम तौर पे आतिशबाजी होती हैं, लोग पटाखे फोड़ते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। ये हमें अपने असल विजन और मिशन से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की चीज़ों को दीन में इंजेक्ट किया जाता है, दाखिल किया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का फरमान है कि इस दिन में रोज़ा रखकर और रात में इबादत करके इस रात को कीमती बनाया जाए। कुछ बदकिस्मत लोग वो हैं जो इस मुबारक बख्शिश वाली बारात वाली रात में भी बख्शिश से महरूम रहते हैं। वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, दिल में मुसलमान के लिए हसद, कीना, बुग़्ज़ के जज्बात रखने वाला, कसरत से शराब पीने वाला, कत्ल करने वाला, अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, चुगलखोर, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात, ये जन्नत में नहीं जाएगा। और मुशरिक जो अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ठहराता है। तो इस रात में भी बख्शिश से महरूम रहने वाले ये जो 7 किस्म के अफराद हैं, हम अपने आप को देखें, अपना मुहासबा करें कि अगर इस तरह की किसी बीमारी में या गुनाह में हम मुब्तला हैं, हम उससे तौबा करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाए, अल्लाह राज़ी हो जाएगा, सारे काम बनते चले जाएंगे। www.darsequran.com